الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته عليه اخرجه اصحاب السنن. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا گن ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وجود خود نعمت ہے. اللہ نور السماوات والارض. مفسرین کہتے ہیں اللہ خالق السماوات والارض. سب سے بڑا اندھیرا وہ عدم ہے، نیست ہے. وجود کا نہ ہونا بہت بڑی تاریکی اور ظلمت ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہو جاتا ہے تو وجود مل جاتا ہے، اور پھر وجود بھی انسان کا جسے مخلوقات میں عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور پھر انسان کے ساتھ ایمان کا شرف اور اعزاز جمع ہوتا ہے. تو خوشیاں اور انسانی تہذیب اور تمدن ہر اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے. ایمان جیسی نعمت نہیں ہے، اور اللہ کے بڑے احسانات میں سے ایک ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی خود کرتا ہے. انک لا تہدی من احببت. پیغمبر کو کہتے ہیں آپ اپنی پسند سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت ایمان نصیب فرماتے. بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب آپ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا چچا ابو طالب ایمان لے آئے، اور وہ بغیر ایمان کے رہا اور مرا. بخاری شریف میں ہے کہ آپ وہاں سے اٹھے اور باہر نکلے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ تَسِيلَانِ الدُّمُوعِ. آنکھوں سے آنسو تھرا رہے تھے، لڑیاں بہہ رہی تھی. بڑا صدمہ محسوس کیا آپ نے. جو لوگ نبی کو اور ولیوں کو مشکل کشا اور مختار کل سمجھتے ہیں انہیں شرم کرنا چاہیے، انہیں حیا آنا چاہیے، اور انہیں اپنا ایمان قرآن پر بحال کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب تسلی دی. تسلی میں مسئلہ بھی بیان کیا کہ ہدایت وظائف نبوت میں سے نہیں ہے، وظائف الوہیت میں سے. اس کو ایمان ملے اس کو نہ ملے یہ نبی کا کام نہیں ہے. جب نبی کا نہیں ہے تو ولی کیا چیز ہے؟ اس کے تو تمام معاملات ظنی اور خیالی. نبی کے تمام امور وحی سے قطعیت رکھتے. اور انہیں کہا کہ لیس لک من الامر شیء. آپ کا اختیار ہی نہیں ہے ان یتوب علیہم او یعذبہم، کہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون.
جبکہ یہ ہے بھی ظالم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں جو آسمان و زمین کے ہر چیز کے مالک و مختار ہے. یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے پکڑے. واللہ غفور الرحیم. لا الہ الا اللہ. اور یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ انبیاء یا علماء ان کا منصب تو تبلیغ دین ہے، ارسال المقاصد ہے. جو امانت سونپی گئی ہے وہ آگے بڑھانی ہے. آگے والوں نے لیا یا مسترد کیا، یہ قضاء و قدر کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی کارستانی ہے. اس نے انسانوں کو عجائب رنگ عطا کیے ہیں. حسن ز بصرہ، بلال اذهب الصہیب ضروب، او ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیست. ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن بصرے کا باشندہ ہے، بلال حبشہ افریقہ سے آیا ہوا ہے، اور صہیب رومی النسل ہے. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا. حسن بصری 300 صحابہ کا شاگرد ہے، اور بلال حبشی کو کون نہیں جانتا. اسلام اور بلال لازم ملزوم ہے. سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب کیا اور فرمایا آپ کو اختیار ہے کہ کعبے کی دیوار پہ چڑھ کے اذان دے یا جبل ابی قبیس سامنے جہاں بابی ملک عبدالعزیز اس کے سیدھ میں ہوتا تھا وہاں چڑھ کے اذان دے. اور فرمایا آپ نے اس کلمے کے لیے بڑی سختی جھیلی. صحابہ آپ دیدہ ہو گئے کہ پیغمبر کس قدر قدردان ہے. بلال کو بلا لیا، کہا چڑھو کعبے کی دیوار پہ، اور جتنی طاقت تم میں ہے اتنا زور سے آج اذان دو. مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرا و حضرا، ہر حال میں حضرت کے مؤذن تھے. اقبال نے بھی جب رونا رویا تو یہی کہا، رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی. اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رومی النسل تھے، کچھ غلامی کے ایام بھی گزر چکے ہیں، اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. حضرت عمر کی شہادت کے وقت آئے تھے. حضرت عمر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، تکیے پیچھے رکھوا کے ایسے بیٹھتے. حضرت صہیب آتے ہی رونے لگے زور زور سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عمر کس درجے کا مسلمان ہے، اور عمر کے وجود کا اسلام پر کتنے احسانات ہیں، اور امت خود مظہر و مظہر اسلام ہے. حضرت عمر نے اسے تسلی دی ہے کہ آپ مت خفگان کریں، ایک نہ ایک دن دنیا سے سفر برحق ہے. شکر ہے کہ آپ بھی گواہ ہے سب لوگ کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی گئے ہیں، اور جن لوگوں پر انہیں بہت اعتماد تھا ان میں میرا بھی نمبر ہے.
تو صہیب پلٹ گئے اور بات چیت پوری ہو گئی، رونا دھونا ختم ہو گیا. حضرت عمر نے کہا ادعوہ، اس کو دوبارہ بلاؤ. جب قریب آئے تو فرمایا ارفع ثوبک، پانچے اوپر کر لو، فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، کپڑا بھی صاف رہے گا، اللہ بھی خوش ہوگا. ہمارے مسلمان بھائیوں کو مسئلے چھوٹے چھوٹے لگتے، کوئی مسئلہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے نا پانچوں میں پسے ہوئے، لوگ چاند پہ چلے گئے. وہ اس لیے چاند پہ چلے گئے کہ ان کی جھانگیاں اوپر ہے، اور تم اس لیے یہی گھوم رہے ہو کہ آپ کو شلوار باندھنی نہیں آتی. ہم تمہاری شلوار سے فارغ نہیں ہے تو تمہیں چاند پر کیا جانا ہے؟ وہاں چلے جاؤ گے شلوار پس جائے گی تمہاری. پہلے پانچے اوپر کر لو، مشق یہی سے کر لو. اور چاند اور سورج اور یہ تو نظام عالم کے حصے ہیں. سنت پر جنت ملتی ہے جو بڑی بڑی بادشاہتوں سے نہیں ملتی. اتباع سنت مومن کے اخلاق کا حصہ ہے اور دین کا تقاضا ہے. عجیب بات ہے کہ پیغمبر نے لباس پر بڑی سخت نظر رکھی ہے اور امت لباس کے مسئلے میں اتنی غافل اور سرکش ہے. آپ کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا گیا، ذرا چمک دمک والا تھا. لوگوں نے کہا بہت اچھا کپڑا ہے، لِتَتَجَمَّلْ بِهَا لِوُفُودِكَ وَلِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعے کے دن پہنیں گے آپ اور مہمانوں کے لیے. آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے واپس کیا. فرمایا هَذَا لَا يَنبَغِي لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والے ایسے کپڑے نہیں پہنتے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ابو داؤد شریف میں ہے کتاب اللباس میں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر آ کے سلام کیا السلام علیکم. آپ نے کہا وضو بھی دوبارہ کر لو اور نماز بھی پڑھ لو. اتنے بادب لوگ تھے کہ یہ نہیں کہتے حضرت میرا وضو ہے میں نے نماز پڑھی، حکم نبوت پر فوراً چلے گئے. وضو بھی کر لیا اور نماز بھی پڑھی، پھر دو تین دفعہ. آخر میں وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا حضرت یہی میری نماز ہے اور یہی وضو ہے. آپ نے فرمایا قد صلیت ولکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا يقبل صلاۃ مسبل الازار. نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھی، دوبارہ بھی پڑھی، سہبارہ بھی پڑھی، مگر 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہیں، اور ایسے مرد کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہو. تو پیغمبر کی ناراضگی دیکھو اور امتی کے ساتھ برتاؤ دیکھو اور اس کی اصلاح کے لیے کتنی نظر رحمت فرمائی. اور امت دیکھو جو اپنے کپڑے سے بالکل بے خبر ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، قمیص آفاستینوں والی ہے، بس ایک ابابیل بنا ہوا ہے جو مسجد میں گھسا ہے. ایسا لگتا ہے پتنگ اڑانے والے ادھر آ گئے. بھائی یہ پتنگ بازی کی جگہ نہیں ہے، عبادات اور طاعات کی جگہ ہے. مرکز اسلام ہے مسجد. اسلام میں عرش کے بعد، کعبے کے بعد جو مرکزیت حاصل ہے وہ اسلامی مسجد کو حاصل ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہاں اللہ کے پکارنے کے لیے آیا کرو، شرک اور بدعت سے توبہ کر کے آؤ. وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. مسجد میں آتے وقت ڈرتے رہنا چاہیے، غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے تو کہتے ہیں جوتے ایسے اتارو، دائیں پاؤں آگے رکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھ لو، صفوں کی شکل میں بیٹھ جاؤ. نماز سے پہلے صفے بنانا سنت طریقہ ہے، اور نماز سے پہلے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ منتشر بیٹھے اور مسجد میں پھیلے.
پلروں اور دیواروں کے ساتھ. الا ان یکون مریضا او معذورا فلہ احکام اخر. وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اتنا مستحکم مسئلہ ہے کہ اس پر حدیث اور فقہ نے دو تفریح فرمائی. صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے من جلس ينتظر الجماع فكأنه في الصلاة. جو جماعت کے انتظار میں صفوں کی شکل میں بیٹھا ہوا ہو ایسا سمجھو جیسے جماعت میں ہے، نماز میں ہے. اور فتاوی ہندیہ جلد 5 آداب السلام میں ہے، اور شامی میں بھی بزازی قاضی تاتار سب میں ہے کہ اس دوران اگر کوئی آئے اور لوگ جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہیں تو لا یسلم علیہم احد، سلام نہ کرے. لأنہم جلسوا للصلاة وما جلسوا لیسلم علیہم. وہ نماز کے لیے بیٹھے، لوگ الیک سلیک کے لیے نہیں بیٹھے. کتنا مشکل مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بعض علاقوں میں مسجد میں کوئی بھی داخل ہو جائے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کاکا پا خیر ہے. لوگوں نے وخنی پیسے ویسے لڑی نہ دے کاکا ہے. غریب سڑے کو سلاموں کی سلام جواب نشتا. ملائی سے براخ کار رشا السلام علیکم دتا با کتاب سو کیا دیوے دیکھو دا کرخے نہ اڑے دلے. میں تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں کہ سرحد میں تبلیغ کیسے کرتے ہو؟ تو یہ تو اپنے وہ 6 نمبروں میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، انہیں اتھے کا کچھ پتہ نہیں. میں نے کہا یہ تبلیغ بھی ہونا چاہیے. آداب مسجد بیان کرو اور ساتھ ساتھ کہو کہ صفوں کی شکلوں میں بیٹھو، نور الہدیٰ ساتھ رکھو، مراقی و امداد الفتاح. میں دیتا ہوں تمہیں، تمام جماعتوں کو پیش کروں، میری ذمہ داری. اور پھر کہو کہ لوگوں جب تم نماز کے لیے جماعت کی شکل میں صفوں میں بیٹھے ہو، آنے والا سلام نہ کرے، وہ امام ہو یا کوئی مقتدی ہو. کبھی کبھی تلخ مسئلہ بھی بیان کرو. وقتی بسختی گوئی کہ صدکوزہ نبات بکار نہ آیت چوخن زلے. شیخ سعدی کہتے ہیں جو کام مرچ کرتا ہے وہ چینی نہیں کر سکتی ہے. یہاں مرچ اور نمک کی ضرورت ہے. اور کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ میرے انداز رہنے دو چکنا چور ہو جاؤ گے. آپ اپنا شیرین، دل ربا، پیارا، ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ ہو، بہت اچھے ہو، ماشاءاللہ، چلو ایسا کرو. وہی مریض جو جھوٹ سی ہو جو چاپدار ہو. مقصد تو مسئلہ پہنچانا ہے، مقصد رشتہ کرنا نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے. دیکھنا یہ کہ یہ مسئلہ کس طرح آگے بڑھے گا. آدمی جب کیل ٹھوکتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ ہاتھ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی مجھے وہ کیا ڈرل استعمال کرنا پڑے گا. کبھی کہتے ہیں اوپر سے پتھر لگانا ہوگا. مختلف قومیں ہیں دنیا کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آپ سے شکایت کی گئی کہ بعض لوگ بہت سخت ہیں، مسئلہ نہیں سنتے. آپ نے تسلی دی. آپ نے فرمایا اشدہم فی الکفر اشدہم فی الاسلام اذا فقہوا. جتنا سخت ہوگا جہالت میں، گمراہی میں اور بے دینی میں، جب ایمان نصیب ہو جائے گا تو اتنا ہی ایمان کے لیے بھی سخت ہوگا. مضبوط رہے گا. مضبوط آدمی تو مضبوط ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اہل مکہ ان پر فخر کرتے تھے کہ بس اس کے ہوتے ہوئے کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا، نہ حرم میں آئے گا. لیکن جب ایمان لے آئے تو پھر کہا کہ اب مسجد حرم میں اذان دی جائے، میں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں. اور بخاری میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کننا مستضعفین لم نصلی فی الحرم حتی اسلم عمر. ہم بڑے کمزور تھے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی.
آپ نے دیکھا اس ظالم کو جو میرے بندے کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا. لیکن جب عمر اسلام لایا تو پھر مسلمانوں کی مکہ میں کمزوری ختم ہو گئی. فرماتے ابن مسعود کہ ہم بہت عاجز اور کمزور تھے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. حتی اسلم عمر، اور جب عمر اسلام لے آئے فصلی وصلینا معہ، سب صحابہ سے کہا کون حرم جا رہے، چل میرے ساتھ، دیکھتا ہوں کون ابو جہل اور وہ تبا ولید تمہیں روکتا ہے. جب مسلمان اس شان سے آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اذان بھی دے دی گئی، تو مکہ کے مشرکین پر زلزلہ برپا ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ یا عمر مر گیا ہے یا قتل ہو گیا. کسی نے آواز دی بل اسلم، اسلام لایا. آج اس کی نگرانی میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت اور وقار بخشا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے ہاں پاکستان آزاد ہوا ہے اور 14 اگست ان کے لیے ایک خوشی کی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک نصیب فرمایا ہے. ملک کتنا تھا اور کتنا رہ گیا یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ٹھیک ٹھاک حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے. قابل حکمران اور لائق سربراہوں کے بد اعمال کے نتیجے میں آدھا جسم پاکستان کا کٹ چکا ہے، آدھا باقی ہے، اور یہ آدھا بھی ٹمٹما رہا ہے. نظریات کونسل 300-400 مولویوں پر مشتمل ہے. نظریات کونسل کو کم از کم اتنی دیانتداری کرنا چاہیے کہ پاکستان کے باشندوں کو اسلامی نظریے کے تحت آزادی وطن کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے. جب سربراہ میں، ملک کے حکمرانوں میں، زعماء میں غیرت ہو، جذبہ ہو، ایمان کی صلاحیت ہو، تو وہ اس کے در پہ رہتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے. جب غریب ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا تو جھنڈے لہرا رہے، چیخ رہے، نعتیں پڑھ رہے، اور شکریہ پاکستان اور شکریہ پاکستان. ہائے افسوس مشرقی پاکستان. کئی جہاز گیر لیا جاتا ہے اور کئی ملک کا کوئی حصہ دوسرے لوگ غصب کرتے ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. وہ نظریات کونسل کا ایک ممبر میرا بھی واقف ہے، مجھ سے ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھنے لگا. میں نے کہا یہ احساس کیسے پیدا ہوا کہ آپ کو صحیح مسئلہ آ جائے؟ آپ تو نظریات کونسل میں بڑی بڑی تنخواہوں، گاڑی اور مراعات کے لیے بھرتی ہوئے، کسی کی سفارش پر. آپ کا مسئلے سے کیا تعلق؟ اگر مسئلہ ضروری ہوتا تو جید علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین وہ نظریات کونسل کے رکن ہوتے. میں مانتا ہوں کہ مولانا محمد خان شہرانی جید فقیہ ہے، بصیرت اور شعور کا عالم ہے، لیکن ایک فرد ہے. اتنے سارے ککڑیوں میں ایک بانگی کیا اذان دے گا؟ ککڑیاں جمع ہے. میں نے کہا ایک قرارداد پیش کرو کہ نظریات کونسل کے تحت 14 اگست منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. چلو یہ غزوہ میدان پتہ چل جائے گا کہ مولوی کون ہے کون نہیں. یا یہ لکھو کہ اس قسم کی کوئی رہنمائی دینی موجود نہیں، معاذ اللہ واستغفر اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی
فرأى اليہود یصومون، یہود کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. پوچھا یہ کیا روزے؟ انہوں نے کہا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ واغرق فرعون وآلہ، رواہ الشیخان. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور ان کے ساتھ جو گمراہان و بے دین تھے ان کو غرق کیا تھا بحر احمر میں. تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشیوں پر خوش ہونے کا حق ہمیں زیادہ ہے. پاکستان کی آزادی کی نعمت علماء جانتے ہیں، اہل دین و ایمان جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، اور ہندوستان کی تاریکی اور ظلمتوں میں مسلمانوں کی قربانیاں قبول کی گئی اور پاکستان آزادی کے شرف سے مشرف ہوا. اس وقت اکابر علماء اور اولیاء کا اختلاف تھا کہ پاکستان علیحدہ مسلمانوں کے نام پر بنانا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. وہ جہان نے دیکھ لیا، وہ دیکھ رہے کہ پاکستان کی آزادی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنے پاپڑ بیلنے ہیں اور کتنی دنیا تہہ تیغ ہو گئی. وہ درد و غم کا داستان چھیڑنا جائز نہیں ہے. جب پاکستان بنا اور ادھر ہندوستان بھی انگریزی بند سے نکلا تو اس وقت کے عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ، جن سے ان کے دور میں 42,000 آدمیوں نے بخاری اور ترمذی پڑھی، 42,000 علماء، ان کا بیشتر حصہ پاکستان میں تھا، اور وہ بظاہر وجود پاکستان پر خفا تھے. لیکن شیخ الاسلام نے یہاں شیراوالا گیٹ لاہور میں اور پشاور کنونشن میں اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک اس زمانے میں مسجد میں تھا، وہاں کوڑے کے اندر موجود ہے، دارالعلوم نہ تھا. اور اس طرح 3-4 اور جگہوں میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ تقریر کی کہ مسجد کے بنتے وقت اظہار اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا وہاں بنے، اور اتنی بڑی مسجد کے ہوتے ہوئے یہ بن بھی سکتی یا نہیں. یہ تمام فقہی باتیں ہیں، اس کو فروع خلافیہ کہتے ہیں فقہا. یہ عالم اور فقی کا حق ہے. لیکن جب مسجد بن جائے اور اس میں اذان ہو جائے اور 5 وقت جماعت قائم ہو جائے تو پھر تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا ادب بجا لائے، اس کی تعظیم کرے اور اس کی حفاظت کا خیال رکھے. اس لیے وہ اختلاف جو ہندوستان کے اوائل میں پاکستان کے وجود کے سلسلے میں تھا، شیخ الاسلام نے پاکستان آ کر اس سرزمین پر اپنے جید تلامید و اصحاب اور متبعین کے سامنے جڑ سے اکھیڑ کے پھینکا اور سب کو دینی فریضہ سے آگاہ کیا کہ آپ کا اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں. پاکستان ہمارا گھر ہے اور اپنے گھر کی حفاظت ہر گھر والے پر فرض ہوتا ہے. بعض لوگ آدھی باتیں نقل کرتے ہیں، یہود کی خصلت ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے یہود کے بارے میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ دین مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، یعنی پوری بات نہیں کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، رسوا ہو جاؤ گے یہاں
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ پاکستان جب آزاد ہوا، آزادی کے اقدامات میں ہر اول دستہ علماء دیوبند کا تھا۔ دوسرے تو ویسے ہی آگے پیچھے چلتے ہیں، وہ تو کسی مزار یا چادر چڑھانے کے خیال میں ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا تیر مارنا نہیں ہوتا ہے۔ بدعتیوں کا سیاست میں آنا بھی قیامت کی علامات میں سے۔ آج بھی میدان ان سے خالی پڑا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور دیوبندیوں کا ایک ہی ناموس اور سپوت، وہ فضل الرحمان پورے عالم میں معروف ہے۔ مجھے 10 مقامات پر مولانا سے اظہار رائے کا اختلاف ہے۔ حال ہی میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم پر بہت شفقت کرنا اور دودھ چھوڑنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمعے کا دن بحال کراؤ، چھٹی بحال کراؤ، قیامت تک زندہ رہو اور سب چیزیں ختم۔ اور میں نے یہ بھی گزارش خدمت کی کہ دارالعلوم حقانیہ کو جو عمران خان حکومت نے گرانٹ دیا ہے، بہت سارے بے دینوں کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے پیٹ میں آرام آنا چاہیے، آپ وہاں کے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 500 بڑے دارالعلوم تھے، اور فقیہ الامت، محدث کبیر، مفکر اسلام، میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار، محمود الملت والدین، آپ کے والد مولانا مفتی محمود نے آپ کو دارالعلوم حقانیہ میں داخل کیا۔ ان کی نظر میں وہ بہترین ادارہ، اس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نم، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا کام تو یہی ہے۔ وہ ایک سادہ سا آدمی تھا، اور روزانہ گھر کے سامنے ایک جال ڈالتا تھا، لوگوں شام کو اٹھا لیتا تھا، کبھی شام کو ڈال کے صبح اٹھا لیتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ جال میں کیا چاہیے؟ کہا کوئی ہرن، کوئی شیر کسی وقت بھی آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ یہاں تھوڑا ہی آتے ہیں، وہ جنگل کا جنگل میں نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہیں آ جائے، تو وہاں ہم نہیں پہنچتے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اس مختصر اعمال پر مغفرت نصیب فرمائے۔ اور یہاں تو وہ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے خوشباش خوشگوار موڈ میں آئی سمجھ، لیکن سیاسی زعماء سے اور حکمرانوں سے کام لینا کار باشد۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دوسرے اچھے لیڈروں کو ہمت دے کہ وہ وزیر اعظم اور ان کے لوگوں سے کم از کم پاکستان کا یہ جو سانحہ ہوا ہے، اور جمعے کا مذہبی دن قتل ہو کر اس کی جگہ اتوار کا منحوس دن، مغضوبین و ضالین کا دن مسلط کیا گیا، اسے ہٹا کر اس کی جگہ پھر جمعہ بحال کیا جائے۔ خدا کی قسم اس سیاستدان یا فضل الرحمان کی تاریخ کا یہ سنہرا باب ہوگا۔ جتنا گناہ اور عظیم تباہی وزیر اعظم کی قسمت میں آئی، آج کس طرح وزیر اعظم ہے؟ نااہل نااہل نااہل، اسکینڈلوں کا مرتکب اسکینڈلوں کا مرتکب۔ اس طرح تو وہ کٹارے میں جو لوگ کھڑے وہ بھی ایسے بدنام نہیں۔ یہ جمعے کے قتل کا وبال ہے۔ وہی پجن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے، زندہ رہو لیکن ایسے ہی دوڑتے رہو۔ پختو میں جی بس کمال جبا ہے، پجن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے۔ وزیر اعظم بھی ہوں گے، آپ نے جیتا بھی ہے، لیکن خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے ایک مذہبی قتل کیا ہے۔ اور جمعے کا دن پاکستان کی تاریخ میں 2 مسئلے سنور گئے تھے۔ ایک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا، اس کو وہ تہجد و اشراق کا پابند جنرل ضیاء نے دھکا دیا تھا، لیکن علماء نے شور مچایا تو بحال ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اسلامی دن ہفتہ وار تعطیل اور چھٹی وہ جمعے کے دن کی مقرر ہو گئی تھی، اسے اس شخص نے گزشتہ ادوار میں آ کر عالمی منڈی کے ساتھ موافقت کے لیے
قتل کر کے اس کی جگہ اتوار جیسے مذہبی ناپسندیدہ دن کو مسلط کیا. اور جتنے دوستوں کو وہ زمانہ یاد ہے جب یہ سانحہ ہوا تو پاکستان میں 50 اور 55 روپے کی نان اور تندور کی روٹی ملی. عالمی منڈی کی اتنی برکت پاکستان کو حاصل ہوئی اور پہلی مرتبہ پاکستان میں قحط سالی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید اشیاء خوردنی ختم ہو جائے. جب بھی کسی نے دین پر سودا بازی کی ہے اللہ نے اس کی مدد نہیں کی ہے, اس کی گرفت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگی میں یہ خوشی اور مذہب کی حریت کا دن ہمیں نصیب فرمائے کہ پھر جمعہ مذہبی دن جس طرح ہے پاکستان کی چھٹی بھی ہو اور سرکاری تعطیل کے طور پر جمعہ مقرر ہو. یہ آزادی وطن کا اعلیٰ شکر ہو. میڈیا اور نشریات بے لگام جمہوریت اور اظہار رائے کے بہانے سے بے سروپا فحش پراپیگنڈے کیے جا رہے. پیمرا اور دیگر جو ڈیمرے شیمرے وہ کس دن کے لیے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کو لڑکا کھینچ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ اخلاق سوز حرکت ہے. یہ اتنے سارے نظریاتی کونسل کے اور مختلف سیاسی زعماء اور مذہبی دعوے داران انہوں نے کبھی کہا ہے کہ مرد اور زن کا اس طرح بے محابہ ایک جگہ بیٹھنا یہ شرعاً و اخلاقاً و انسانیت کے خلاف فعل ہے؟ یہ احساس کون کرے گا؟ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. امت بھی کبھی پیغمبر سے بیزار ہوتی ہے, یہ تو عملاً بیزاری. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر تشریف فرماتے اور حفصہ و ام حبیبہ دونوں موجود تھی, امت کی مائیں. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, پیغمبر کی بیویاں امت کی روحانی اور مذہبی مائیں ہیں. اور اتنے میں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ آ رہے. تو آپ نے بیویوں کو کہا احتجبا, آپ لوگ پردے میں چلے جائیں. انہوں نے کہا آما لا یرانا, وہ تو نابینا ہے دیکھتے نہیں. آپ نے کہا افام یاوان انتما یا عدوات انفسکن, تم تو اندھی نہیں ہو, جان کی دشمن ہو, تمہیں تو پردہ کرنا پڑے گا. آما نابینا صحابی بلال کے ساتھ برابر مؤذن, سورت عباسہ ان کی شان و فضیلت میں نازل ہوئی. اس تمام مکرمات اور محاسن کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے گھر والوں کا پردہ کرایا. اور پیغمبر اسلام خود امام ہے. بڑی بڑی باتیں سناتا ہوں تاکہ آپ کو شعور بیدار ہو جائے. جب سے آسمان بنا ہے اور زمین بنی ہے ایسا بڑا امام اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مسجد نبوی جہاں ایک نماز, طبرانی کی ایک روایت متکلم فی کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے یا افضل ہے. اور صفوں میں ابو بکر, عمر, عثمان جیسے ملائکہ صفت انسان موجود ہے. اور مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کی آمد ہے. اور قرآن کے نزول کے ترانے اور شکرانے برس رہے ہیں. ایسا ماحول ہے. خطرہ کس چیز کا تھا؟ لیکن اسلامی نظام کے مطابق آپ نے کہا صلاتہن, بیبیوں کی نمازیں فی بیوتہن, ان کے گھروں میں خیر لہن, بہتر ہے. میرے پیچھے آنے کے بجائے, ان صفوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے, مسجد نبوی میں پڑھنے کے بجائے, اور مدینہ کی ان مبارک اور منور معطر گلیوں سے گزر کر آنے کے بجائے جو خواتین گھروں میں پردے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے
وہ یہاں آ کر پڑھنے والوں سے بہتر ہے. کم از کم کچھ احساس کرنا چاہیے، کچھ شعور ہونا چاہیے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. یا خواتین آتی ہے جی قرآن خوانی کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمارا پردہ ہے. ہم ان کو نہیں کہتے اس کا پردہ تو ختم کر چکی ہے. ہم کہتے ہیں یہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، یہاں علماء اور داڑھیوں والے آباد ہیں، وہ 100% دین پر عمل کرنے کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو صادق و مخلص بنایا. ہمارا پردہ ہے آپ سے، آپ مت آئیں اندر. ایک سفر میں ہوائی جہاز کے اندر جو وہ خدمت کرتی ہے، وہ گنجیاں پنجیاں، ان میں سے ایک نے مجھے کہا بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا بہت دکھ ہوا آپ کو دیکھ کے. کہنے لگی بے پردہ ہوں اس لیے. میں نے کہا نہیں، بہت بڑا برقع اڑی ہوئی ہے اس لیے، کہیں برقع پیروں میں نہ پھنسے. کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں قوم کا امام ہوں، میرے پیچھے ہزاروں لوگ نیت باندھتے، میں ہزاروں علماء کا استاذ ہوں، قرآن و سنت پڑھاتا ہوں. اچھا پیچھے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا بس کھڑی کھڑی بات کرو، ذرا فاصلے سے کھڑی ہو جاؤ. مجھے کہتی ہے آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ اتنی نرم کیوں ہیں؟ تنخواہ کے لیے اور کیا ہے؟ صرف کہ تنخواہ یہاں کی زیادہ ہے، اور کسی بڑے کی سفارش سے آپ اندر آئی ہے. کیا آپ وہی لڑکی ہے اور وہی عورت ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہو اپنی بیویوں سے، وبناتک اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین امت کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور بورکے ڈالیں. آپ اس امت کا فرد ہے. آپ برقع تو کیا دوپٹہ بھی سر پر رکھنے کو گوارا نہیں کرتی. قیامت کے دن شفاعت کے کس طرح امید رکھے گی آپ؟ قیامت کا دن برحق ہے. وہ پی آئی اے اور دیگر لائنز اور حکومت و سیاست اور ایسے بہت سارے ٹرے فرے، وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی. مسلمان عورت تھی، آپ دیدہ ہو گئی. اور مجھے کہا میری ساس ہے، وہ بھی مجھے اس طرح کہتی ہے. بڑا سخت لفظ بولا کہ وہ کہتی ہے وہ آ گئی اور وہ عورت چلی گئی. بڑا سخت لفظ جو ممبر سے شایع نشان نہیں. تو میں نے کہا کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا. میں نے کہا وہ صحیح کہتی ہے غلط؟ کا صحیح کہتی ہے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. یہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان قریب تباہ ہو جائے گی. تو پاکستان کی آزادی کی خوشی کے شکریے میں امت کو حجاب اور نقاب دیا جائے. ایسے قوانین جو آسمان سے نازل ہو چکے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بات کرنی ہو، چیز لینی دینی ہو تو فاسألوہن من وراء حجاب، پس پردہ سے یہ کام ہوگا. وہ باہر ہوگی، آپ اندر. یعنی کہ سبزی والے کے پاس آ کے اس کو کہے بینگن ہے، وہ کہتی ہے بڑے بڑے بینگن ہے. وہ شرم کرو، حیا کرو. یہ مرے گی تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ مرے گی تو اس کے لیے چھیے پڑے جاتے ہیں، اور یہ مرتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ قرآن خوانی ہوتی ہے. ہی ہم ہے چست چومی بگذرد، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار. کوئی فرد مراد نہیں، پورا معاشرہ لت پت ہے. اب تو ہمارے بلاد عرب کے مسلمانوں کو پابند کیے جا رہے کہ آپ بھی عورتوں کو گاڑی چلانے دے، جہاں مرد بیٹھے عورتوں کو آنے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں دین کے شکر کے طریقے پر پاکستان کی آزادی کی نعمت کا شکر نصیب فرمائے. حکمرانوں کو، زعمائے سیاست کو، ملک کے ذمہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو
باپ کو اپنی بیٹی کو، خاون کو اپنی بیوی کو، بھائی کو اپنی بہن کو، بچے کو نے اپنی والدہ کو اللہ کا واسطہ دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالحق نبی مان چکے ہیں، خاتم النبیین، جو شریعت آپ لائے ہیں وہ برحق ہے، لہذا ہم اس کے خلاف نہیں کہ یہ تو ایک مسئلہ میں نے چھیڑا، نمازوں کا حال بتا دوں گا تو اور رونا ہوگا۔ روزوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ سارے جہان کے سامنے ہے، چتکبر روزے، اور زکوٰۃ اپنی مرضی کے دی جاتی ہے۔ حج کو حج کی طرح نہیں ایک سالانہ میلے کے طور پر جا کے مناتے ہیں، حج تو تمام اعمال کا اختتام ہے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ تمام ارکان مکمل ہو گئے، یہ 5واں رکن باقی ہے، اس لیے اسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض فرمایا ہے، وہ ایک ہی نجات کے لیے کافی ہے، وہ ایک ہی بخشش کے لیے کافی ہے، وہ ایک ہی دونوں جہانوں کی سرخروئی کے لیے کافی ہے، لیکن حج حج کی طرح ہو۔ حدیث شریف میں ہے کچھ لوگ یہاں تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، ادھر سے فرشتہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو شریف انسان ہے، تیری وجہ سے تیرا حج بھی مردود ہے۔ دمکی پا بزرگئی کی اس شک نشدہ ولی خر با حجی نشی پا تواف، خریسا اگر با مکہ رود چو بیائد ہنوز خر باشد۔ اللہ سبحانہ وتعالی سچے احکام، سچے طریقے سے اطاعت دین، خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، خواتین کا اسلامی پردہ ہو، گھریلو نظام ہو، تعلیمی ماحول ہو، تجارت اور زراعت ہو، ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورا دین اپنانے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے آ جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ واضح قسم کا دشمن ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہاری محنت بھی ہو جائے، خرچ بھی ہو جائے، مشقت بھی ہو جائے اور ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلا، جعل القمر نورا والشمس ضیاء، وهو اللہ الہ فی الارض والہ فی السماء، الرحمن علی العرش استوى، له ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرى، الا له الاسماء الحسنى، الا له الخلق والامر تبارک و تعالی، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى
ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ذم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے لکھا ہے کہ میں برطانیہ سے ہوں. آپ کے لیے محمد انور شاہ و احسان کے لیے دعاؤں کے ساتھ یہ سوال ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں طلاق کل علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ علماء ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. فقہاء اس پر متفق ہے کہ طلاق کل علماء کے بعد بغیر ہیلے کے جو بھی عورت نکاح میں آئے گی خود بخود طلاق ہو جائے گی. مردے کو دھوتے وقت انہیں نہلاتے وقت اکثر لوگ ان کے پاؤں کو قبلے کی طرف دیتے ہیں. ہاں طریقہ یہی ہے نا جیسے نماز پڑھنے کا ہے کہ سر اٹھا لیا جائے اور پیر قبلے کی طرف ہی ہوتے ہیں. یہی بیمار کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. کیا اس کی شریعت میں یہی مسئلہ یہی ہے؟ شریعت اسی کو کہتے ہیں. اسلام عورتوں کے ہر ان تفریحات کو ناجائز کر جو کہ فحاشی کا ذریعہ ہے. اسلام عورتوں کسی قسم کی تفریح کی اجازت دیتا ہے. عورت کی تفریح تو مرد کے ساتھ ہوتی ہے وہی کافی ہے. اچھا سا خاوند اس کے لیے ڈھونڈے جو اس کی تسلی کرائے. بس اس تفریح جیسے پوری دنیا میں نہیں. عورت اگر سارا دن کرکٹ کھیلے اور شام کو وہ استعمال نہ ہو جائے تو اس کی تفریح نہیں ہوئی. کبڈیوں سے اس کی تفریح نہیں ہوتی، والی بالوں سے. یہ تو اس کو ہجڑا بنانا ہے. حدیث میں جب صحابہ نے پوچھا خواتین نے کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، آپ نے کہا جہاد کن الحج، حج جیسی مشقت جو تمہارے ذمہ ہے اتنا ہی جہاد کافی ہے. بھتیجی کی بچیوں کا بھتیجیوں کے چچا سے پردہ ہے یا نہیں؟ جن دو رشتہ داروں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ناجائز ہے، وہ محارم ہیں، ان میں پردہ نہیں ہے. اور جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، چچا کی لڑکی اور چچا کے بیٹوں کے آپس میں نکاح ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس احمقانہ جنت میں رہ رہے. ایک جاننے والے کی پتہ نہیں کسی کی دکان ہے جہاں خواتین اپنے دوپٹوں پر پتہ نہیں یہ بنواتی ہے. معلوم یہ کر رہے ہیں کہ جو دوپٹے پر لگانے کے بعد بچ جاتی ہے وہ دکاندار اپنے پاس رکھے.
اور خواتین بھی واپس نہیں مانگتی. آپ بتایا کریں کہ آپ کی اتنی چیزیں رہ گئی ہے. آپ معاملہ واضح کریں، حرام کھانے کی کوشش نہ کریں. روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی کے پاس چلا جائے تو اس کا کیا کفارہ؟ بیوی کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر شخص گھر جاتا ہے وہاں بیوی موجود ہے. روزے کی حالت میں جب بیوی کے ساتھ صحیح طرح غوطہ کر لے تب جا کے اس پر کفارہ آئے گا. 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں. محرم کے مہینے میں شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جی. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء القوی العزیز. حضرت آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. حضرت کافی عرصے بیروزگار ہوں، نوکری نہیں مل رہی ہے. آپ نے ایک وقت بتایا کہ حل کے لیے بتایا اس کی کیا طریقہ. فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اسی آیت کے نیچے تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی پھول پوری کے حوالے سے لکھا ہے. ایسا امام جو ایک رکعت دعات پڑھتا ہو دوسرا زوات پڑھتا ہو مناسب نہیں ہے. حرف دعات صحیح ہے، زوات غلط ہے. غلط تحقیق زوات پڑھنے سے عمدن نماز بھی فاسد ہوتی ہے، نکاح بھی ٹوٹتا ہے. حرف دعات ہے، زوات نہیں ہے. درگاہ میں جانا جیسے لال شہباز قلندر، سخی فلاں، شاہ نورانی، عبداللطیف بٹائی اور بہت سارے اللہ کے ولی اولیاء کرام کے مزارات پر ادب و احترام سے جانا جائز ہے. میلے ٹیلے اور رسوم اور بدعات سے بچنا فرض ہے. کیا اہل میں جو سید و اصل میں وہ مدرسے کا کھانا کھا سکتے؟ جی کھا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کو طالب علم ہو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کی باتوں کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں اور توفیق دے کہ طالب علموں میں خوب تعاون بٹھے. نور الہدیٰ فقہ کی حیثیت کیا ہے؟ بہترین اور معتبر کتاب ہے. میری طبیعت کچھ خراب ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. لا علاج بیماری اللہ کے ہاں علاج کی ہے، اس کے سامنے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے. حدیث میں ہے اللہم کل عسیر علیک یسیر. اللہ جو مشکل ہے وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے. کیا ہر غیر شرعی کام بدعت ہوتا ہے؟ نہیں، ناجائز امور اور ہے. بدعت کا مطلب ہے کہ ضد سنت نہیں. اس کیا ہر رواج مذموم ہوتا ہے؟ نہیں، جائز رواج بھی ہے. بیٹی کی شادی میں بہت تاخیر ہو رہی ہے، رشتہ ہو جانے کے بعد کوئی وظیفہ، کثرت سے استغفار اور سورہ طلاق یا تحریم کی جو آیتیں لکھی ہوئی ہمارے یہاں سے ملتی ہے وہ بھی اسی حساب سے پڑھا کرے. 7 ہفتے کا عمل ہے، امید خیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے. ازدواج خواہ بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو یا کسی دوست کے ہاں ہو کہ عزت سے ہو، وقار سے ہو، خوشگوار ہو، پائیدار ہو. دین و دنیا کے تمام امور کی گرانی حل کرنے کے لیے حق تعالیٰ سے مدد مانگنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا اللہ انہیں علاج، صحت، شفا، تندرستی عطا فرمائے. جو اسلام پر اموات ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ فریاد سن لے اور انہیں آزادی، وطن کی نعمت اور حریت کی خوشیاں عطا فرمائے. دیگر ملکوں میں جو مسلمان پیسے جا رہے، پریشان کیے جا رہے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے. بھرپور مدد، نصرت اور فتوحات نازل فرمائے. حق تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، سرحدات کی حفاظت فرمائے. حکمران اور سیاسی زعماء کو خیر خواہی، اخلاص، ملک و ملت کا درد و غم نصیب فرمائے. انہیں ذاتی اغراض اور مفاد پرستی سے بلندی عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، رنج و الم دور فرمائے.
حق تعالی انجام اور عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.